میرے نزدیک آج بھی سب سے اہم چیز تعلیم نہیں، تربیت ہے۔ تربیت ہے۔ ایک بچے کو گود لے لیں، اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو اڈاپٹ کر لیں اور اس کو مانیٹر کریں، اس کے پروگریس کو مانیٹر کریں اور اس وقت تک مانیٹر کریں جب تک وہ اپنے خود کفیل نہیں ہو جاتا۔ اگر آپ نے یہ کر لیا تو میں سمجھتا ہوں آپ کا رول مکمل ہو گیا اور آپ کی زندگی عکارت نہیں گئی۔ سمجھ رہا ہوں کہ ہم لوگ ہمارے پریسیڈینشیل اسپیچ کی طرف جا رہے ہیں۔ سید اقبال صاحب کو دعوت دینا چاہیں گے، وہ پوڈیم پر آ جائیں۔ پچھلے 2 گھنٹے سے میں بڑی فکر مند گفتگو سن رہا ہوں اور یہ گفتگو اتنی سخت تھی جیسے کسی نے میرے سر پہ ہتھوڑے برسائے ہوئے ہیں، کیونکہ ٹیچر تو میں بھی ہوں۔ بہت ہی روایتی تعلیم کی، روایتی ٹیچنگ، روایتی اسکول کے روایتی ٹیچر سے روایتی اسٹوڈنٹ بن کے میں نے بالکل روایتی انداز میں پڑھایا ہے۔ لہٰذا میرے لیے یہ اتنا سب نیا تھا کہ میں سوچنے لگا میں کون سے شہر میں آ گیا ہوں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے چاند پہ پریاں دیکھنے کے لیے انہوں نے بھجوا دیا کہ جاؤ کتنی ٹیکنالوجی بڑھ گئی، سن کر آؤ۔ خیر، بہرحال حاضرین تکلیف ہوتی ہے۔ صدر بننا بہت مشکل کام ہے، کبھی نہ بنیے گا۔ نہیں، میں بنے کی بتاتا ہوں میں آپ کو۔ وہ منتظمین بیچارے بڑے شریف لوگ ہیں، انہیں میرے بارے میں خوش فہمی تھی کہ میں بہت بوڑھا آدمی ہوں، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، میرے دانت گر گئے ہیں، میری کمر جھک گئی ہے اور میں تجربات کی گٹھری لیے شہر بھر میں گھومتا رہتا ہوں اور مجھے شاید تھوڑا سا موضوع بھی معلوم ہے۔ وہ بیچارے شریف آدمی تھے، میں نے کچھ کہا نہیں، ہاں کہہ دی، اس لیے کہ مجھے اہل علم سے ملاقات کرنی تھی اور اس شہر میں آنا تھا۔ بہت بہت شکریہ حضرات، آپ لوگوں سے مل کے واقعی مسرت ہوئی۔ پھر بھی سوال باقی، جیسا آپ نے کہا کہ میں کیوں بن گیا۔ ایک چڑیا نے آ کے میرے کان میں کہا کہ بیٹا تم صابر اور شاکر آدمی ہو، اس لیے تمہیں صدر بنایا گیا ہے۔ 2 گھنٹے تک جو آدمی اتنی سنجیدہ اور فکر انگیز گفتگو سن لے، اس سے بہتر اور صابر آدمی کوئی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں۔ صابرین بھی، اچھا آپ لوگ کتنے صابر ہیں یہ تو آپ لوگ مجھے نہیں بتائیں گے، لیکن بہرحال آپ کے صبر کی بھی داد دیتا ہوں۔ حاضرین، 6 آدمیوں نے گفتگو کی بحث صدر کے۔ میں ذرا آپ کو بتا دوں کہ 6 آدمیوں نے کیا کہا مختصراً۔ ڈاکٹر عارف صاحب نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ جب تک ہم لوگوں کے ذہن نہیں بدلتے، ہم نئی ٹیکنالوجی کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ انہوں نے ایک اور مشورہ دیا کہ ہمیں ہر اسکول میں ایک ڈیجیٹل اسکل لیب قائم کرنی پڑے گی تاکہ ہر اسکول میں ایک ٹیچر ایسا ہو جو ڈیجیٹل ٹیچر کے لیے مشہور ہو اور وہ اس کام کو آگے بڑھائے۔ راشد مختار صاحب جو دہلی اسکول ماڈل کی حمایت کر رہے تھے، انہوں نے بڑی دلچسپ بات کہی کہ بھئی بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج زبان بھی صحیح طرح سے نہیں پڑھائی جاتی۔ جب ریاضی ٹھیک سے نہیں پڑھائی جاتی، نہ سائنس ٹھیک سے پڑھائی جاتی ہے، تو زبان کیا پڑھائی جاؤ گی۔ لیکن آخر ان کی ایک بات جو مجھے دل کو لگی وہ یہ تھی کہ آرٹیکولیشن، ترسیل کا بنیادی معاملہ آرٹیکولیشن ہے، وہ آرٹیکولیشن نہیں ہو رہا ہے۔ ٹیچر اسٹوڈنٹ کی ریلیشن شپ میں یہ چیز سب سے بڑی رکاوٹ بن رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بچہ پورا پرچہ کرے، 3 گھنٹے تک بیٹھے اور لکھے۔ میں آپ کو ایک دلچسپ حقیقت بتاؤں کہ کسی زمانے میں سوشیالوجی میں ایم اے میں آپ ایک سوال کا صرف 5 کوشچن میں سے 3 کریں یا صرف 1 کریں، 1 پر بھی آپ کو فرسٹ کلاس مل سکتا تھا۔ یہ آرٹیکولیشن تھا کہ اگر ایک لڑکے نے یا کسی طالب علم نے وہ کسی سبجیکٹ پر اتنی محنت کی ہے کہ اس پر تقریباً وہ دسترس رکھتا ہے اور وہ صرف 1 سوال بھی اچھا اس کا جواب دیتا ہے تو اس کو فرسٹ کلاس دیا جا سکتا ہے۔ وہ سسٹم آج ختم کر دیا گیا ہے۔ آرٹیکولیشن کا تو اب کلاس میں آپ دیکھیے بچوں سے پوچھیے تو وہ ہکلانے لگتے ہیں، بول نہیں پاتے روانی سے۔ بہرحال اس کے بعد بھیونڈی کے رئیس ہائی اسکول آئیکونک اسکول ہے، وہاں کے ایک آئیکونک پرنسپل صاحب تشریف لائے، ضیاء الدین صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ صاحب ایسا ہے، نظر انداز کرنا، مزاحمت کرنا، ہچکچاہٹ کے ساتھ قبول کرنا، یہ ہمارے اساتذہ کا شعار بن چکا ہے۔ ہم نئی ٹیکنالوجی کو ریزسٹ کرتے ہیں اور اس وقت تک ریزسٹ کرتے ہیں جب تک ریزسٹ کر پاتے ہیں، اور یہ افسوس کی بات ہے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ اسکولوں نے اپنے محدود وسائل کے باوجود
ٹیکنالوجی کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. آہ، پھر انہوں نے اماں باجی کہتی ہیں چاند میں پریاں رہتی ہیں. میرا خیال ہے شفیع الدین نیر کے نظم. حامد اللہ افسر جی، حامد اللہ افسر کی نظم جب انہوں نے پڑھی تو یقین مانی میں بھول گیا کہ وہ اس کے بعد وہ کیا بولنے والے ہیں اور اس کے بعد کے لوگوں نے کیا کہا. میں بھی پریوں کے دیس میں چلا گیا تھا. خیر انہوں نے ایک ذکر کیا کہ وہ وسائل کی کمی کی گنجائش تو ہو سکتی ہے. میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں. وسائل کی کمی کی گنجائش ہمیشہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، لیکن ہمیں بہرحال اپنے محدود وسائل کے ساتھ کام کرنا چاہیے. ہم لوگوں نے ایک بڑا نقصان کیا ہے، ہم اپنے بچوں کو پکڑ کے نہیں رکھتے. ہمارے زمانے تک، بلکہ آج بھی میں نے دیکھا ہے بہت سے اسکولوں میں بچے 10ویں پاس کرنے کے بعد اپنا خارجہ سرٹیفکیٹ لے کے جاتے ہیں تو دوبارہ لوٹ کے اسکول نہیں آتے. لوٹ کر اسکول نہیں آتے. اس کی شاید وجہ یہ کہ انہیں اسکول سے کوئی دلچسپی نہیں رہی. اسکول سے جو کام لینا تھا انہوں نے لے لیا، نکل گئے. ہاں جب وہ اسکول بند ہو جاتا ہے اور کہیں خبر ملتی ہے جو جیسے مجھے ملی کہ میرا اسکول بند ہو گیا، اور میرا اسکول بند ہو گیا 1936 میں قائم کیا ہوا اسماعیل بیگ محمد ہائی اسکول محمد علی روڈ کا بامبے کا مشہور ترین اسکول بند ہو گیا، تو مجھے تکلیف ہوئی. اس وقت مجھے تکلیف ہوئی. اس وقت مجھے لگا ہائے ہائے کاش میرے پاس وسائل ہوتے تو میں اس انتظامیہ کے منہ پہ مارتا اور وہ اسکول خرید لیتا. آئی آئی ٹی، پچھلے ہفتے خبر چھپی کہ آئی آئی ٹی کے 2 اسٹوڈنٹس نے 95 کروڑ روپیز آئی آئی ٹی کو دیے ہیں کہ بھئی اس سے آئی آئی ٹی کو بہتر کیجیے. یہ الومنائی کا معجزہ ہے. آخر ہم لوگ اپنے الومنائی کو کیوں پکڑ کے نہیں رکھتے؟ ہمارے پاس الومنائی کا رجسٹر کیوں نہیں ہے؟ مدنی میں انہوں نے الومنائی کو بلا کر بچوں سے متعارف کروایا ہے اور بتایا کہ دیکھو تمہاری اسکول کے اسی چھت کے نیچے پڑھنے والے اور ہم جیسے ناکارہ ٹیچرز کو شاگرد اتنے قابل ہو گئے ہیں اور اتنا کما رہے ہیں اور اتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں سوسائٹی کو، تو تم بھی کر سکتے ہو. الومنائی کو دیکھنے کے بعد بچوں میں ایک عجیب تحریک پیدا ہوتی ہے، بہت زبردست، کہ اچھا جب میرے اسکول کا بچہ یہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا. تو الومنائی کا کام بہت ضروری ہے، مجھے کرنا چاہیے. ایک اور بات تو انہوں نے بہت اچھی کہی عامر انصاری صاحب نے کہ بھئی انتظامیہ کا رویہ بدلنا ہوگا. میرا خیال ہے عامر انصاری صاحب انتظامیہ سے بہت ناراض ہے. میں معلوم کروں گا جوگیشوری جا کر کے وہاں کون ہے انتظامیہ، اور ان کے گھر جا کر بولوں گا خدا کے لیے بدلو ورنہ عامر اور کئی مجلسوں میں تمہارے خلاف بولیں گے. انتظامیہ کا رویہ بدلنا ضروری ہے. خیر ضیاء الرحمن صاحب بھی کہتے ہیں اور عامر صاحب نے بھی کہا کہ بھئی اصل پرنسپل کا تقرر ہے. اگر آپ نے ایک صحیح پرنسپل کا تقرر کر دیا تو وہ 25 سال یا 30 سال کبھی کبھی اپنے ویژن سے اسکول کو عروج تک پہنچا سکتا ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں اپوائنٹمنٹ کے وقت، چاہے وہ ٹیچر کا اپوائنٹمنٹ ہو یا کسی چپراسی کا اپوائنٹمنٹ ہو یا پرنسپل کا اپوائنٹمنٹ ہو، بڑی نان اکیڈمک کنسیڈریشن، علاقائی تعصب، لسانی تعصب، رشتہ داری، قرابت داری، یہ بہت سارے مختلف فیکٹرز کام کرنے لگتے ہیں اور ہم اپنی خوش فہمی میں، اپنی حماقت میں ایسے لوگوں کا اپوائنٹمنٹ کر لیتے ہیں جو اسکول اور کالج اور یا کسی بھی تعلیمی ادارے کو تباہ کر دیتا ہے. میں نے تو سر، آپ لوگ تالی بجا رہے ہیں، میں نے اداروں کو تباہ ہوتے دیکھا ہے، اپنے اسکول کو بند ہوتے دیکھا ہے، اور جس کالج میں نے پڑھا ہے وہاں کی دردشا کیا بتاؤں. قاسم امام صاحب بیٹھے ہیں، میرے کلیگ تھے. بڑا افسوس ہوتا ہے. کیسا ہو ایک بار ایک پرنسپل کے تقرر کی بات چل رہی تھی تو میرے کلیگ نے کہا کہ صاحب مینجمنٹ نے ہم سے پوچھا کہ کیسا پرنسپل چاہیے آپ کو، کیسا پرنسپل. تو ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے کہا ایک شریف آدمی کو لائیے، ڈگری ہولڈر کو مت لائیے. ایک شریف آدمی کو، ایک عادل انصاف پرور کو لائیے جو غیر جانبداری سے اسکول چلائے، اور وہ اس لیے چلائے کہ اس کے لیے تعلیم مشن ہو، نہ کہ صرف پیسے کمانے کا ذریعہ. مقصد دوستوں سے کہتا ہوں کہ بھائی 6 پے کمیشن اور 7 پے کمیشن نے اس کالج کو اور اس اسکول کے اساتذہ کا حال برا کر دیا ہے. وہ اسکول ٹیچرز میں دیکھتا تھا، میں نے دیکھا ہے، اور عبداللہ صاحب گواہ ہوں گے، کتنی سادگی سے بیچاری ٹیچرز آتی تھیں. ایک سمپل مطلب ٹیچر کو دیکھنے، ایک خاتون کو دیکھنے کے بعد لوگ کہتے تھے یہ ضرور ٹیچر ہوگی. اسکول ٹیچر اور کالج ٹیچر بیچارے اپنی محدود آمدنی سے شرافت کے ساتھ پڑھاتے تھے. میرے پرائمری کے ٹیچرز کی تنخواہ 20، 40 اور 60 روپے ہوا کرتی تھی. میرے سیکنڈری اسکول کی تنخواہ ٹیچرز کی تنخواہ 150 اور 250 روپے ہوا کرتی. آج
آج ایک کالج ٹیچر کی تنخواہ شروعات 40,000 روپے سے ہوتی ہے. ایک اسکول ٹیچر جو ہے اس کی تنخواہ 32 سے 30,000 روپے سے ہوتی ہے. تو آپ اندازہ لگائیے یکمش اتنے پیسے آ جائیں تو اس ٹیچر کا کیا حال ہوگا. اسے تھوڑی ایجوکیشن میں دلچسپی ہو تو اس سے تنخواہ میں دلچسپی ہے, تاکہ وہ اس تنخواہ کے ساتھ جو ہر سال بڑھتی ہے مزے سے ریٹائر ہو, مزے سے پینشن لے, اور اس کے بعد بھول جائے کہ وہ ٹیچر ہوا کرتا تھا. اس کو کسی طالب علم سے دلچسپی نہیں ہے, اس کو کسی تعلیمی ادارے سے دلچسپی نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے کہ اگر 1 بجے اسکول ختم ہونے والا ہے تو پورا اسٹاف گیٹ پہ 1 میں 5 کم کو کھڑا ہوتا ہے, جیسے ہی گھنٹی بجے ہم باہر نکل جائیں. بڑے افسوس کی بات ہے, بڑے افسوس کی بات ہے. لیکن اساتذہ, میں سمجھتا ہوں اساتذہ یہاں پہ بہت زیادہ کثیر تعداد میں ہوں گے, تو اساتذہ کا رول جو ہے وہ ٹیکنالوجی, میرے نزدیک ٹیکنالوجی سے زیادہ اہم ہے, اور یہ ہونا چاہیے. اب اس میں اساتذہ کتنی خود احتسابی کرتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. آخری بات میں کہنا چاہوں گا, خدا کے لیے اساتذہ سے کہوں گا, اس اقبال کو اپنا ماڈل نہ بنائیں. اس اقبال کو بنائیں جس کے نام کے ساتھ عظمت لکھا ہوا ہے. یہ آدمی, ہمیں ایسے لوگ چاہیے, ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو بچوں میں نہ صرف کریٹیوٹی, جیسا کہ آپ نے بتایا, کریٹیوٹی اور کریٹیکل تھنکنگ پیدا کریں, بلکہ ایک ملٹی ڈسپلنری اپروچ بھی پیدا کریں. وہ بچوں کو بتائیں کہ صاحب ریاضی ہی سب کچھ نہیں, غالب بھی کچھ ہے, صرف جغرافی کچھ نہیں. ایک شیکسپیئر بھی ہوا کرتا تھا. جب تک آپ ملٹی ڈسپلنری اپروچ سے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے, وہ اوور آل ایک کیا کہتے ہیں جس کو یونیورسل مین نہیں بن سکتے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. آخری بات, بھائی تعلیم والیم کی تو بات ہم لوگ کرتے رہیں گے اور تعلیم پر مذاکرے ہوتے رہیں گے. میرے نزدیک آج بھی سب سے اہم چیز تعلیم نہیں, تربیت ہے. تربیت ہے. جب تک والدین اور اساتذہ اور ہمارا معاشرہ تربیت کو موضوع نہیں بناتا, اپنی فکر کا موضوع نہیں بناتا, ساری تعلیم ادھوری رہے گی. میں نے اچھے خاصے پڑھے لکھوں کو ایسا ناک پوچھتے دیکھا ہے. میں نے اچھے خاصے پڑھے لکھوں کو شکریہ اور معاف کیجیے کہتے بھی نہیں سنا. میں نے اچھے خاصے پڑھے لکھوں کو بدتمیز دیکھا ہے, بد اخلاق دیکھا ہے, ناشائستہ زبان استعمال کرتے دیکھا ہے. لہٰذا خدا را دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی تربیت کا موقع دے. اور ایک آخری بات, سارے اساتذہ سے ایک درخواست ہے, آپ زندگی میں کچھ نہ کریں, صرف ایک بچے کو گود لے لیں, اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو اڈاپٹ کر لیں اور اس کو مانیٹر کریں, اس کے پروگریس کو مانیٹر کریں, اور اس وقت تک مانیٹر کریں جب تک وہ اپنے خود کفیل نہیں ہو جاتا. اگر آپ نے یہ کر لیا تو میں سمجھتا ہوں آپ کا رول مکمل ہو گیا اور آپ کی زندگی عکارت نہیں گئی. شکریہ. آپ کہتے ہیں اور 10 منٹ, آپ کو بتاتا ہوں. یہ بیچارے اچھا نہیں, یہ ہمارے دیکھیے بھائی, ایسا ہے کالج میں 40-45 منٹ کا لیکچر ہوتا ہے, اور اتنا اچھا کلاس تو کبھی نہیں ملے گا مجھے. بہرحال اب آپ کو بتاتا ہوں. حضرت نے, امتیاز صاحب نے کہا, جب مجھ سے کہا کہ بھئی پروگرام ہے اور اتنے سارے بولنے والے, تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی اتنے سارے بولنے والے, اور ایک آدمی بولنا مائک دیکھتے جو لوگ بولنا شروع کرتے ہیں تو رکتے نہیں ہیں, خدا کے لیے ان کے روکنے کا کچھ انتظام کریں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی کیسے؟ میں نے کہا بھئی ایک بہت آسان طریقہ ہے, مجھ پر جو گزری میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں, ورنہ کم از کم مجھے آپ 1 گھنٹی لا کے دیں, وہاں رکھیں, میں اسٹاپ واچ کے بعد بنٹی دباؤں گا کہ 5 منٹ ہو گئے, بند کرو, اور 7ویں منٹ پہ زور زور سے گھنٹی بجاتا رہوں گا, اتنی زور سے کہ وہ بول نہ سکے. ایک سیمینار میں گیا تھا, میرا خیال یہ بات میں نے قاسم صاحب نے سنی. ایک سیمینار میں گیا تھا, 5 اسٹار ہوٹل میں تھا, اچھا خاصا نیشنل سیمینار تھا, اور جب ہم پہنچے تو 15-20 مقالہ نگار تھے. وقت پر ہم پہنچ گئے تو ٹھیک وقت پر, آج ٹھیک وقت پر لوگ نہیں آ پائے, میں آ گیا تھا. خیر, وہ جو صدر تھے انہوں نے جب دیکھا سب لوگ آ گئے تو انہوں نے کہا, کوئی بات نہیں کی, انہوں نے کہا لیٹس گیٹ ڈاؤن ٹو بزنس, کام شروع کریں, کارروائی شروع کریں. اور انہوں نے پہلا جملہ کہا کہ دیکھیے صاحب ایسا ہے, 15-16 مقالہ نگاروں نے اچھے خاصے ضخیم مقالے لکھ کے دے دیے, اتنے کہ اس کی کتاب بن سکتی. وہ کتاب بنا کر میں نے تیار رکھی ہے, وہ یہاں سے جاتے وقت لے جائیے گا. ہر مقالہ نگار سے بس درخواست ہے کہ خدا را یہاں کہ صرف
5 منٹ بولیے گا اور اس کے چھٹے منٹ میں آپ اپنی بات مختصر کر کے اس کو سمیٹ لیجیے گا. اور اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے سمیٹے تو جہاں آپ کھڑے ہیں روسٹرم پہ وہاں ایک چھوٹا سا ننا منا بلب ہے, وہ 5 منٹ کے بعد بلنک ہونا شروع ہو جائے گا اور چھٹے منٹ میں مائک بند ہو جائے گا. صاحب آپ یقین مانیے میں نے سنا تو میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی. دوسرے حضرات تو بیچارے گر پڑے کہ مہینے بھر کی محنت, تو یہ کمبخت بول رہا ہے کہ 5 منٹ سے زیادہ بولنا نہیں. اچھا کچھ لوگ تو وہاں سے ادھر تک آتے تک اپنا مقالہ بھول چکے تھے, لیکن بہرحال ہم نے آیا, ہم اسٹیج پہ پہنچے اور ہم نے کیا بولا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن پتہ چلا کہ واقعی وقت کی پابندی کچھ چیز ہوتی ہے. اور اگر آپ نے اپنا مقالہ لکھا ہے خود, اس زمانے میں یہ سب چیٹ جی پی ٹی اور وغیرہ سب نہیں تھے اور نہ گوگل تھا, ہم لوگ محنت سے خود ہی رات کو بیٹھ کے لکھتے تھے, کتابیں ڈھونڈ کے لکھتے تھے, تو بڑے ڈرے اور سہمے ہوئے تھے. لیکن جب سیشن ختم ہوا تو ہم نے ان سے کہا سر آپ بہت اچھے ہیں, آپ تو بڑی اچھی صدارت کی آپ نے. بولے ہاں بیٹا صدارت تو بہت اچھی کی, اس میں کیا اچھی تھی, اچھی بات تھی. میں نے کہا وہ ایسا ہے کہ وہ آپ نے ہم زبان درازوں کی جو آپ نے زبان کھینچی اور جس خوبصورتی سے کھینچی اس سے جی خوش ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہر مجلس میں آپ جیسا صدر آپ کو بنائے. تو انہوں نے کہا بیٹا یہ موقع تمہیں بھی کبھی ملے گا, تو یہ بھی ملے گا, تم بھی یہی کرنا جو میں نے کیا ورنہ پچھتاؤ گے. میں تو نہیں کر سکا, یہ بیچارے اشارہ کرتے رہے, لیکن جن کو بولنا تھا وہ تو بولے ہی اور وہ بولتے گئے. اگلی بار میں درخواست کروں گا کہ وہ ننا منا بلب جو میں نے دیکھا تھا اگر روسٹرم پہ لگ جائے اور مائک بند ہونا شروع ہو جائے بغیر کسی مزاحمت کے, تو شاید وہ ٹیکنالوجی کامیاب ہوگی. اب تو جاتے ہیں میکدے سے میر, اب تو جاتے ہیں میکدے سے میر, پھر ملیں گے اگر خدا لایا. السلام علیکم.